کہ دیکھو کچھ باتیں ہمیں قرآن نے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 اور 2 4 کی طرح بتائی ہیں. وہ باتیں جب تک ہم سنجیدگی سے سیریسلی اس کو اپنی زندگی میں نہیں لے کر آئیں گے, ہماری دنیا بھی برباد ہوگی اور ہماری آخرت بھی برباد ہوگی. گورا ان باتوں کو سیریس نہیں لیتا, آخرت تو برباد کر دی ہے اس نے, اپنی دنیا بھی برباد کر دی ہے. آپ پتہ ہے بربادی کس کو سمجھتے ہو؟ آپ سمجھتے ہو غربت, مہنگائی بربادی ہے. اس لیے آپ گورے کو کیا سمجھتے ہو؟ کامیاب. حالانکہ ایسا بالکل بھی نہیں ہے, ایسا بالکل بھی نہیں ہے. اگر غربت, مہنگائی بربادی ہوتی تو بھائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں تو 40 دن چولہا جلتا ہی نہیں تھا. تو جس ذات کو اللہ نے دنیا میں سب سے کامیاب ترین انسان بنایا, آپ کے معیار پہ تو سب سے زیادہ ناکام وہ بن رہے ہیں نا. کیا خیال ہے بھائی؟ تو انگریز اور گورے کی جو آپ ترقی ہے نا, اس سے قطعاً متاثر نہ ہو. یہ جو ڈپریشن کے مریض ہیں نا, اسٹریس اور ڈپریشن کے, یہ ہمارے ہاں کم ہے, وہاں زیادہ ہیں. ایک صاحب مجھے کہنے لگے وہ اتنی ترقی کی, ان لوگوں نے اتنی ترقی کی اور خودکشیاں پھر بھی اتنی زیادہ ہو رہی ہیں, ڈپریشن اور اسٹریس پھر بھی اتنی زیادہ ہے, تو کامیاب تو ہو گئے نا, ترقی کی ہے. میں نے کہا اللہ نے ان کو ترقی کرنے دی ہے یہ بتانے کے لیے کہ اگر تمہارے پاس اسباب نہ ہوتے خوشی کے, پھر تم پریشان ہوتے. تو لوگ کہتے ہیں یہ پریشان اس لیے ہے کہ ان کے پاس خوشی کے اسباب نہیں ہے. اللہ نے خوشیوں کے تمام اسباب پیدا کر کے کسی کو پریشان کر دیا ہو, یہ اس کی علامت ہے. سوسائٹی میں کوئی ایسا ٹیکنیکل فالٹ ہے جس کی وجہ سے اس کو دنیا کی تمام خوشیاں بھی خوش نہیں رکھ سکیں. اور ہمارے ہاں ٹینشنوں کے تمام اسباب کے ہوتے ہوئے بھی اتنی ٹینشن نہیں ہے جتنی ہونی چاہیے. جتنی ہونی چاہیے اگر اتنی ہو نا, تو ہر آدمی ڈپریشن کی گولی کھا رہا ہو. پیٹ تو ہر ایک کا خراب ہے, لیکن اس میں سے ڈپریشن کے علاوہ بھی تو چیزیں ہیں نا بہت ساری. پراٹھے بھی ہیں اس میں, ہمارے بیان سن کے اور پراٹھے لوگوں نے کھانا شروع کر دیے. تو قرآن اور اللہ اور پیغمبروں کا ایک دعویٰ ہے کہ چند باتیں ہیں ان کو مان لو اللہ کے کہنے سے. اگر ان کی دلیل سمجھ میں نہیں آتی تو اللہ نے ان دعووں کی دلیلیں بھی دی ہیں. اگر ہم ان باتوں کو مان لیں گے, میں آپ کو تیار کر رہا ہوں ذہنی طور پر, تاکہ آپ کھوپڑی میں پہلے سے نا ان باتوں کو ماننے کے لیے تیار ہو جائیں. وہ اہم باتیں ہیں, وہ ہلکی پھلکی باتیں نہیں ہیں. جب آپ ان کو کھوپڑی شریف میں بٹھا لیں گے کہ یار ہم نے ماننا ہے, پھر بات کھوپڑی میں آئے گی انشاءاللہ. پہلی بات, آپ کا یہ کانسیپٹ کلیئر ہونا چاہیے کہ ہم دنیا میں ایک مقصد کے تحت آئے ہیں, ایویں ہی نہیں آ گئے. بہت سے لوگ کہتے ہیں ہم ایویں ہی آ گئے. ابا اماں کی چونکہ شادی ہوئی تھی تو کسی نہ کسی سے پیدا تو ہونا تھا, تو اتفاق سے ہم پیدا ہو گئے. بھائی کوئی نہ کوئی تو پیدا ہوگا نا, تو میں پیدا ہو گیا, تو میں ہو گیا تو میرا تو قصور نہیں ہے بھائی. تو اب ہو گیا تو اب ٹھیک ہے, سروائیو کروں گا سوسائٹی میں, کھاؤں گا پیوں گا, لائف کو انجوائے کروں گا, ڈبو کھیلوں گا, اسنوکر کھیلوں گا, پب جی کھیلوں گا, ارطغرل کی ساری قسطیں پوری کرنے کی کوشش کروں گا. ارطغرل کے علاوہ بھی انٹرٹینمنٹ ہے, ڈرامے ہیں, فلمیں ہیں, گانے ہیں, یہ ہے وہ ہے, سارے مزے اڑانے کی کوشش کروں گا. وہ مجھ سے آگے چلا گیا, میں اور اس سے آگے جاؤں گا. موٹیویشنل اسپیکرز کو میں سنوں گا جو مجھے موٹیویٹ کر رہے ہیں کہ اسٹرگل دیکھو فلاں سائنسدان نے اسٹرگل کی تھی, کہاں سے کہاں پہنچ گیا, فلاں نے محنت کی, کہاں سے کہاں پہنچ گیا. وہ موٹیویشنل اسپیکر اپنے حالات بتاتا ہے, مجھے تو کوئی جانتا بھی نہیں تھا لیکن میں نے اسٹرگل کی, آج دنیا مجھے سن رہی ہے. ایک دم آدمی جوش میں آتا ہے, وہ زبردست. وہ ہم بچپن میں ایک ڈرامہ آتا تھا, اس میں دکھایا کہ ایک بچے کا ویژن تھا پائلٹ بننا. اس نے بچپن سے ہی نا اسٹرگل شروع کر دی, میں پائلٹ بنوں گا. اور وہ بچپن سے ہی وہ جہازوں کو, اس میں ویڈیوز بھی وہی دیکھتا اور ٹریننگ بھی لی اس نے. ہوتے 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 انٹرویو میں کامیاب ہو گیا, اور اس کا جہاز اڑانے کا پہلا دن تھا ٹائم. تو اس کو دکھایا کہ وہ بیچارہ ابھی فلائنگ کے لیے جا رہا ہے, اور کیلے کے کوئی صاحب کراچی میں کیلے کا چھلکا کھا کے پھینک دیا انہوں نے. ہمارے یہاں تو اللہ کا فضل ہے الحمدللہ, اس طرح کی بدتمیزی آپ کو پتہ ہے ہول سیل کے حساب سے پائی جاتی ہے. اٹھاؤ پارسل کرو, وہ دیکھے گا. ایک آدمی گنڈیری کھاتا ہوا جا رہا تھا, چوس کے پیچھے پھینک رہا تھا, دوسرا اٹھا کے چوس رہا تھا نا اس کو. اس نے پیچھے مڑ کے دیکھا, شرم نہیں آتی, کنجوس آدمی, میری چوسی ہوئی گنڈیریوں کو چوس رہا ہے. اس نے کہا کنجوس تو تو ہے, ایک قطرہ نہیں چھوڑ رہا اس کے اندر, ایک قطرہ نہیں چھوڑ رہا اس کے اندر. جواب ہمارے یہاں ہر آدمی کے پاس ہر وقت تیار ہے. تو اس میں یہ دکھایا کہ وہ جا رہا ہے بیچارہ, پہلا دن ہے اس کا, کیلے کا کوئی کھا رہا تھا, اس نے چھلکا پیچھے پھینکا اور اس کا پاؤں آیا اور یہ دھڑام سے گرا اور فریکچر ہو گیا اور ریجیکٹ ہو گیا. یہ بھائی یہ فلائی کے قابل نہیں.
تو بتایا کہ ایک آدمی کی ذرا سی مسٹیک نے اس کے سارے ویژن کی ایسی کی تیسی کر. چھوٹے بچے تھے, ہم نے ڈرامہ دیکھا, ہم نے کہا یار یہ تو واقعی یہ تو دیکھو کیلے کا چھلکا کتنی بڑی آفت ہے یار. لیکن میں یہ سوچتا تھا کہ یار اس بیچارے کا قصور کیا ہے, کیلے کے چھلکے کی قدرت نے اس کو اتنی بڑی سزا کیوں دی ہے. اس وقت ہمارا تبلیغ والوں سے رابطہ نہیں تھا. پھر جب تبلیغ میں اٹھے بیٹھے تو کھوپڑی شریف میں بات آ گئی کہ جہاں کیلے کے چھلکے والے کی غلطی ہے نا, اس کی بھی غلطی ہے. اس کو ویژن بنانا چاہیے تھا آخرت. اس کو کیا ویژن بنانا چاہیے تھا, میں پائلٹ بن رہا ہوں کیونکہ میں ملک کا دفاع کروں گا, میں جہاد کروں گا, ملک کی سرحدوں کی حفاظت کروں گا. یہ اس چیز کو ویژن بناتا, بن جاتا تو بھی کامیاب, نہیں بنتا تو بھی کامیاب. کیونکہ اس نے کیلے کا چھلکا پھینک کے غلط کیا. لیکن کیا ہمیشہ کیلے کے چھلکے سے لوگ ریجیکٹ ہوتے ہیں؟ ایسا بھی تو ہوتا ہے, آپ جا رہے ہو, بارش ہوئی, کراچی میں تو کھمبے خود بلاتے ہیں آئیے, اتنا کرنٹ ہوتا ہے اس کے اندر. کیا یورپ امریکہ میں ہر شخص اپنے ویژن میں کامیاب ہوتا ہے؟ وہاں تو لوگ کیلے کے چھلکے نہیں پھینکتے. کتنے لوگ ہیں امریکہ, یورپ میں, جاپان میں, جو ایک چیز کو ہدف بناتے ہیں, اس ہدف تک پہنچنے سے پہلے کسی کو فالج ہو گیا, کسی کو کوئی بیماری ہو گئی, کسی کو کچھ ہو گیا. ایک بڑا مشہور سائنٹسٹ نہیں نا امریکہ کا جو ابھی جس کا انتقال ہوا ہے, اسٹیفن ہاک, اس کا کیا ہوا تھا؟ وہ کتنا بڑا سائنٹسٹ تھا, لیکن ایجوکیشن کمپلیٹ کرنے سے پہلے یا آگے ترقیوں کی منزلیں طے کرنے سے پہلے کومے میں چلا گیا. وہ تو وہاں کے لوگ بڑے تھے, انہوں نے پھر بھی اس کو جو نا ذرا ذرا سے اشاروں سے اس کو سمجھ لیا کیا کہنا چاہ رہا ہے یہ. لیکن کیریئر تو تباہ ہو گیا کہ نہیں ہو گیا, اس کو تو کوئی فائدہ نہیں ہوا نا اس کا. دنیا میں ہم دیکھتے ہیں, آپ کو موٹیویشنل اسپیکر بتاتے ہیں کہ یہ اسٹرگل, یہ کامیاب, یہ کامیاب. آپ کو ان لوگوں کی کہانیاں سنا رہے ہوتے ہیں جو کامیابی تک پہنچ چکے. ایسے ہزاروں لوگ ہیں جنہوں نے ان سے ڈبل اسٹرگل کی, ڈبل محنت کی, مگر وہ کامیابی کے قریب بھی نہیں پہنچے, وہ برباد ہو گئے, تباہ ہو گئے. تو پہلی بات ہمیں قرآن یہ بتاتا ہے کہ تم دنیا میں اتفاق سے بولو نہیں آئے ہو, تمہیں دنیا میں لایا گیا ہے. لانے والا کون ہے؟ اللہ ہے, خدا ہے, کریٹر ہے جس نے تمہیں بنایا. خود بخود نہیں ہوا یہ. اب یہ بات جس کی کھوپڑی میں نہیں آ رہی نا, وہ برباد ہو جائے گا آخرت میں. جس کی کھوپڑی شریف میں یہ بات نہیں آ رہی ہے, وہ اپنے دماغ کو بھی دیکھ رہا ہے, وہ وفی انفسکم, اللہ کی نشانیاں بھی دیکھ رہے ہیں صبح و شام, کہ کیسے انڈے سے 21 دن میں چوزا بن جاتا ہے, کیسے اس میں چونچ بن جاتی ہے, کیسے. آپ کو پتا ہے جب 21ویں دن انڈے میں چوزا بنتا ہے نا, تو اس کی چونچ پہ ایک تیز دھار پیدا ہوتی ہے. اس تیز دھار کے ذریعے وہ انڈے کے چھلکے کو توڑتا ہے اور توڑ کے باہر نکلتا ہے, اور باہر نکلتے ہی وہ دھار ختم ہو جاتی ہے. اتنی زبردست مینجمنٹ اور ایڈجسٹمنٹ یہ کسی مینیجر کے بغیر ممکن ہے کہ آٹومیٹیکلی ہو رہا ہے بھائی. ڈاروین نے ایک بات پھینک دی اور سب لوگوں نے کیا کر دیا, اس کو کیچ کر لیا. اس نے کہا یہ ایوالو ہوا ہے سب کچھ, یہ ارتقاء کے نتیجے میں ہوا ہے. ارتقاء میں اتنی مینجمنٹ نہیں ہو سکتی, ناممکن ہے یہ. اور یہ ارتقاء کا ہے, ماں کے پیٹ میں 9 مہینے میں انسان بن کے تیار ہو جاتا ہے ایک پانی کے قطرے میں. یہ کہاں سے ارتقاء ہو رہا ہے بھائی؟ ایک ڈاکٹر صاحب یوٹیوب پہ تقریر کر رہے تھے, ہمارا دماغ کروڑوں اربوں سال میں ارتقاء ہو کے یہاں تک پہنچا. میں نے کہا ڈاکٹر صاحب اگر میں یہاں ہوتا نا, میں کہتا ڈاکٹر صاحب 9 مہینے میں بنا ہے, یہ کروڑوں اربوں سال میں نہیں بنا ہے. ایک پانی کا قطرہ ماں کے رحم میں گیا, اس میں قدرت نے ایسے سافٹ ویئر ڈال دیے کہ ماں روٹی کھا رہی ہے, اس سے بھی بچے کا کان, آنکھ, ناک, دماغ, دل, جگر بن رہا ہے. ماں پراٹھے کھا رہی ہے, اس سے بھی بچے کی آنکھ, ناک, کان, دل, دماغ, جگر. ماں دودھ پر پی رہی ہے, اس کو بھی خدا بچے کی آنکھوں میں, ناک میں, کان میں, دل, دماغ, جگر, ہر چیز جو ماں کھا رہی ہے اس سے بچہ بن رہا ہے. ایک ایک عضو بن رہا ہے, دماغ کی رگیں بن رہی ہے, اتنی باریک باریک رگیں, اور ایسے پائپ لائنیں کہ آپ ان کو لے جائیں چاند سے گھما کے نیچے لے آئیں. اتنی لمبی لائنوں کا گچھا بنا کے کھوپڑی میں فٹ کر دیا اللہ نے. اور ادھر بچہ پیدا ہوا, وہی ماں اب کھانا کھائے گی تو اس سے دودھ بننا شروع. دودھ کو دیکھو, بچے کی آنکھ کو دیکھو, بچے کی ناک کو دیکھو, کتنا ڈفرنس ہے ان تمام چیزوں میں. مگر اس پانی کے ایک قطرے میں ایسے سافٹ ویئر انسٹال ہو گئے ہیں کہ اس پانی کے ماں کے رحم میں جاتے ہی جو کچھ بھی ماں کھا رہی ہے وہ تمام کی تمام چیزیں بچے کی گروتھ کا ذریعہ بن رہی ہیں, اور پیدا ہوتے ہی بچے کے لیے دودھ کا ذریعہ بن رہی ہیں. وہ دودھ ماں کی چھاتیوں میں آ رہا ہے, اور بچے کو یہ پتا ہے کہ وہ مجھے دودھ ملے گا کہاں سے اور میرے حلق میں کہاں سے اترے گا. یہ خدا کے بغیر, کسی بہترین دماغ کے بغیر یہ نظام, ڈاروین 100 مرتبہ بھی مر کے پیدا ہو جائے نا تو بھی اس کی یہ بات یقین کرنے کی نہیں ہے کہ یہ نظام کسی مینجمنٹ کے بغیر ممکن ہے. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ تو پہلی بات تو میرے بھائی, ہم بنے نہیں ہیں, ہمیں کسی نے
بنایا ہے. یہ نظریہ آپ کو درست کرنا پڑے گا. اور بنایا کیوں ہے ہمیں اس نے؟ اللہ کہتا ہے میں نے دنیا کے لیے نہیں بنایا تمہیں. وہ کہتا ہے میں نے بنایا ہی نہیں. اگر آپ کو دیکھو اللہ کی یہ بات سمجھ میں نہیں آتی نا, تو پھر آپ دنیا کو خدا بنا کے اس کے پیچھے بھاگو. آپ گورے کی سمجھ میں نہیں آتی یہ بات. آج آپ لوگوں سے پوچھیں نا ہم کیوں بنے ہیں, ہر آدمی کو وہ پٹانگ جواب ہوگا. ایک کہے گا ہم دنیا میں انٹرٹینمنٹ کے لیے. آپ عاشق اور معشوق سے پوچھیں آپ کیوں بنے, تو وہ کہتے ہیں بوتھ آر میڈ فار ایچ ادر, ہم دونوں ایک دوسرے کے لیے بنے. یہی کہتے ہیں نا, ڈائلاگ چل رہا ہے, ہم کس کے لیے بنے؟ ایک دوسرے کے لیے. ایک آدمی کہتے ہیں میں اپنے بچوں کے لیے ہوں, بچے کہتے ہیں ہم تو اپنے والدین کے لیے. میں تو آپ کی یاد میں جی رہا ہوں, اس کا مطلب وہ مرے گا تو تو فوراً مر جا بھائی, تو بھی جب اس کے لیے جی رہا تھا. تو یہ سب کچے نعرے ہیں جن کی کوئی مضبوط بیس نہیں ہے. یا تو ہم کسی کے لیے بنے ہیں یا ایویں ہی بنے ہیں, کسی کے لیے بھی نہیں بنے. یہ دونوں چیزیں آپ کو ٹینشن کی طرف لے کر جاتی ہیں. یہ دونوں چیزیں آپ کی زندگی کو تباہی اور بربادی کی طرف لے کے جاتے ہیں. ہم بنے ہیں, جس نے بنایا ہے اس نے ہمیں بتایا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اللہ کہتے ہیں گورے سے مت پوچھنا تمہیں کیوں بنایا گیا ہے, کافر سے مت پوچھنا, میں تمہیں بتاتا ہوں میں نے تمہیں اس لیے بنایا ہے کہ تم میری عبادت کرو, میری غلامی کرو. کہیں قرآن نے یہ کہا کہ اس لیے بنایا میری عبادت کرو, کہیں قرآن نے یہ کہا لیبلوکم ایکم احسن عملا, میں نے اس لیے بنایا میں تمہیں دیکھنا چاہتا ہوں تم میں اچھا عمل کون کرتا ہے. تو کہیں قرآن کہتا ہے میں نے اس لیے بنایا اما شاکرا و اما کفورا, میں دیکھنا چاہتا ہوں شکر گزار کون بنتا ہے, ناشکرا کون بنتا ہے. اب دیکھو تین مختلف قسم کے اللہ دعوے کر رہے ہیں. کہیں کہہ رہے ہیں میں نے عبادت کے لیے پیدا کیا, کہیں کہہ رہے ہیں میں نے آزمانے کے لیے کہ اچھا عمل کون کرتا ہے, کہیں اللہ کہہ رہے ہیں میں نے اس لیے بنایا کہ دیکھتا ہوں شکر گزار کون ہے اور ناشکرا کون ہے. اس سے پتا چلتا ہے کہ یہ تینوں باتوں کا مطلب ایک ہی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے؟ کھوپڑی شریف میں بات آ رہی ہے. کھوپڑی کا لفظ اچھا نہیں ہے, لوگ کہتے ہیں اتنے معزز لوگ بیٹھے ہوتے ہیں آپ کھوپڑی کھوپڑی کر رہے ہوتے, لیکن میں شریف لگا دیتا ہوں اس کے ساتھ. میں کیا لگا دیتا ہوں اس کے ساتھ؟ جب شریف لگا دیا تو پھر تو گدھے کو بھی آپ بولے کہ گدھا شریف, تو وہ بھی آپ کو تو خدا نہ خواستہ میں گدھا ودا نہیں کہہ رہا بھائی. یعنی شریف کے لفظ سے وہ تھوڑی سی وہ جو وہ ہے نا وہ اس کی وہ کور ہو جاتی ہے. باقی معزز حضرات سے پیش کی معذرت. تو قرآن کہہ رہے ہیں میں نے عبادت کے لیے بنایا, کبھی کیا کہہ رہے ہیں میں نے اچھے عمل کے لیے بنایا, کبھی قرآن کیا کہہ رہے ہیں میں نے اس لیے بنایا اما شاکرن و اما کفورا, میں دیکھنا چاہتا ہوں تو شکر گزار بنتا ہے کہ ناشکرا بنتا ہے. اب مجھے بتاؤ جس کام کے لیے بنایا اگر آپ اس کو فوکس نہ کرو اور آپ اپنی ضرورتوں کو پورے کرنے میں لگے رہو, تو ایسا شخص کامیاب کہلاتا ہے یا ناکام کہلاتا ہے؟ فرعون جو تھا نا, فرعون کا تو نام میرا خیال ہے ہم سب نے سنا ہوگا. کیا خیال ہے؟ فرعون کا خیال یہ تھا کہ آخرت نہیں ہے. تو فرعون نے کیا کیا تھا, فرعون نے کہا جب آخرت نہیں ہے تو میں اسٹرگل کروں گا, محنت کروں گا, میرے پاس ایک مضبوط ریاست ہوگی, حکومت ہوگی. آ گئی اس کے پاس حکومت بھی آ گئی, ریاست بھی آ گئی. قارون نے کہا میں محنت کروں گا, میرے پاس ٹھیک ٹھاک کیا آ جائے گا, پیسہ آ جائے گا, کیونکہ پیسہ ہی کامیابی ہے, ٹھیک ٹھاک پیسہ آ گیا اس کے پاس. موسیٰ علیہ السلام نے بھی ایک ویژن بنایا کہ میں اسٹرگل کروں گا, محنت کروں گا. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا کہ اللہ کیا کرنا ہے. اللہ نے فرمایا وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي, اے موسیٰ میں نے تجھے تیار کیا ہے اپنے لیے, میں نے تجھے تیار کیا ہے اپنے لیے. ان الساعۃ آتیۃ اکاد اخفیھا لتجزا کل نفس بما تسعی, اے موسیٰ یہ دنیا کی ظاہری چمک دھمک ہے, ایک دن میں اس پوری دنیا کو توڑ پھوڑ کے برابر کر دوں گا, اور ایک دن قیامت کا دن آئے گا جس دن ہر شخص کو اس کے کیے کا بدلہ دیا جائے گا, اور میں اس دن کو چھپا دوں گا. تو اے موسیٰ لا یصدنک عنہا من لا یؤمن بہا, یہ آیت ہے اصل سمجھانے کی. اے موسیٰ اس آخرت سے تجھے وہ غافل کرے گا جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتا. گورا آخرت پر ایمان رکھتا ہے؟ اقوام متحدہ آخرت پر ایمان رکھتی ہے؟ آپ جن اسکالرز کو یونیورسٹیوں میں پڑھتے ہو, نیوٹن, آئنسٹائن, یہ لوگ آخرت پر ایمان رکھتے تھے. اس کا مطلب ہر وہ شخص جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتا وہ آپ کے دل سے آخرت کی ویلیو کم کرے گا, ختم کرے گا, کیونکہ اس کی نظر, اس کا مطمع نظر ہی یہ دنیا ہے. وہ سب کچھ مانتا کس چیز کو ہے؟ وہ دنیا کو مانتا ہے. اس کی نظر میں دیکھو ماں باپ کی جو اولاد نمازی ہو اور ایک نمازی نہیں ہے, کما کے زیادہ لاتی ہے, تو ابا کو اچھا کون لگے گا؟ جو ابا یہاں نہیں بیٹھے ہوئے ان کی بات کر رہا ہوں, ان کو کون اچھا لگے گا؟ کمانے والا. کیا خیال ہے بھائی؟ کیونکہ وہ اولاد پیدا اس لیے کی تاکہ ہمارا سہارا بنے, تو نماز کا کیا کرنا ہے انہوں نے؟
تو جب آپ کا ایک ہدف ہے، ایک ویژن ہے، تو جو اس ویژن میں معاون اور مددگار بنے گا آپ کو وہ اچھا لگے گا، جو اس ویژن میں آپ کا معاون مددگار نہیں ہوگا آپ کو وہ بالکل بھی اچھا نہیں لگے گا۔ تو جب آپ نے میرے بھائی آخرت کو اپنی زندگی سے ہٹا دیا، نکال دیا اپنی زندگی سے، تو ہر وہ تحریک جو آپ کو آخرت کی یاد دلائے آپ کو وہ بری لگے گی، ہر وہ نصیحت جو آپ کو آخرت کی یاد دلائے آپ کو وہ بری لگے گی، اور ہر وہ تحریک جو آپ سے آپ کی دنیا کی بات کرے، آپ کی صحت کی، آپ کی دولت کی، آپ کی ظاہری خوشیوں کی، آپ کو وہ اٹریکٹیو لگے گی، آپ کو وہ اچھی لگے گی۔ تو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے کیا فرمایا؟ اے موسیٰ، اس سے تجھے وہ غافل کرے گا جو اس پر ایمان نہیں رکھتا، اس کی باتوں میں مت آنا۔ آج ہم ان لوگوں کی باتوں میں آ گئے ہیں جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ اس سے نقصان کیا ہوا ہے؟ آخرت سے تو گئے، دنیا سے بھی گئے ہم، دنیا سے بھی گئے ہم۔